بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں ہوں آپ کا میزبان شاہ زیب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں بحریہ یونیورسٹی میڈیا ڈپارٹمنٹ کی پوڈ کاسٹ سیریز. ہمارا ہمیشہ سے یہ طرز عمل رہا ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ ایسے مضامین لے کے آئیں جس سے آپ کچھ سیکھ سکیں اور اس طرح ایسی شخصیات کو آپ سے ملوائیں جو آپ کے لیے انسپریشنل ہوں. جی ہاں, آج بھی ہم نے ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو نہ صرف پاکستان نیوی میں غیر معمولی خدمات سر انجام دے چکے ہیں بلکہ آفٹر ریٹائرمنٹ بھی انہوں نے اپنی اس جرنی کو ملک و قوم کے لیے کام کرنے کی جو لگن ہے اس کو چھوڑا نہیں, بلکہ انہوں نے معاون فاؤنڈیشن قائم کی اور وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں آج بھی کام کر رہے ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں ایڈمرل ریٹائرڈ محمد آصف سندیلہ صاحب کی, جو پاکستان نیوی میں بطور چیف آف نیول سٹاف رہ چکے ہیں. تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں اور معاون فاؤنڈیشن کے بارے میں. تو ایڈمرل صاحب, سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو. سر, سب سے پہلے تو میں آپ کا دل کی عطا گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں یہ لمحات دیے, اور میں پوری کوشش کروں گا کہ ہم جتنا سیکھ سکیں آپ سے, آپ کے تجربے سے, اتنا ہمارے لیے کرامت ہوگا. تو سر, سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسٹارٹنگ فرام یو, ایڈمرل محمد آصف سندیلہ کون ہے؟ اگر آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتا سکیں ہمارے سننے والے دیکھنے والوں کے لیے. میرا خیال ہے میں شروع کرتا ہوں ایک پنجابی کے ایک شعر سے. کہتے ہیں, اچا نہ رکھایا جس نے چولہے دے وچ سڑیا, نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جائیں گا اڑیا. اگر پنجابی سمجھ آتی ہے تو عاجزی کا میسیج ہے اس میں کہ عاجزی سے چلیں گے تو کامیاب ہو گئے. اچھا, اب آئیں آپ کے سوال کی طرف. آپ گوگل کریں نا تو بہت کچھ پروبیبلی نظر آئے گا آپ کو محمد آصف سندیلہ کے بارے میں. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میرا تعلق ایک گاؤں سے, میں نے اپنے گاؤں کے ٹاٹ والے اسکول سے شروع کیا. کوئی فرنیچر نہیں تھا, بجلی پورے گاؤں میں نہیں تھی, اور 2 کمرے کا اسکول تھا وہ, اور ہائی اسکول جو ہے نا کچھ 4 میل دور تھا. کبھی سائیکل پہ, کبھی پیدل, کبھی ٹرین پہ جاتے تھے ہم. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 8ویں جماعت میں مجھے کیڈیٹ کالج میں ایڈمیشن ملا. یہ 1967 کی میں بات کر رہا ہوں. اور اس وقت کے زمانے کے حساب سے شکر ہے اللہ کا کہ پیرنٹس کوڈ افورڈ ٹو سینڈ می ٹو کیڈیٹ کالج. اور ادھر گاؤں والے ٹاٹ والے اسکول سے ہم نکلے, کیڈیٹ کالج پہنچ گئے. اور سچی بات ہے ادھر ہم اردو میڈیم اسکول تھا. 6ٹھی میں ABC سیکھنا شروع کی تو سب کچھ انگریزی میں تھا, کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کدھر آ گئے ہیں, اور بڑا خوف ڈر بھی شروع میں لگا. لیکن میرے بڑے بھائی اللہ ان کو جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے ایک بڑی ساری ڈکشنری دی, اردو ٹو انگلش اینڈ انگلش ٹو اردو. تو وہ جو بھی لفظ, اور جب ہم شروع کرتے تھے نا اس وقت تو کچھ بھی سمجھ نہیں نا آتا تھا, تو اس ڈکشنری نے بڑا ساتھ دیا. کوشش کی, میں اکیلا نہیں تھا, میرے جیسے اور بھی بہت تھے. کیڈیٹ کالج کی خوبی یہ ہے کہ وہاں پہ ہر طرح کے بیک گراؤنڈ کے لوگ آتے ہیں. میرے جیسے گاؤں والے بھی آتے ہیں, انگریزی میڈیم اسکول والے بھی آتے ہیں, بیوروکریٹس کے بچے ہوتے ہیں, فوجیوں کے بڑے بڑے. تو لیکن 6 مہینے میں, سال میں یہ سارے جلن کر جاتے ہیں, ایک ہو جاتے ہیں سب تقریباً. وہ جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں وہ بھی, اور ویسٹ پاکستان تھا اس وقت, پورے پاکستان سے لوگ آتے تھے. تو اس کے بعد ادھر ہی سے میں نے FSC کیا اور نیوی جوائن کر لی 1972 میں, اور ادھر نیوی میں پھر بس چلتے چلتے ایک دن ایسا آیا کہ اللہ نے چیف بنا دیا. شکر ہے اللہ کا. ایسے سر, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کا آغاز ایک ایسے اسکول سے تھا جس میں اردو میڈیم پڑھایا جاتا تھا, گورنمنٹ اسکول تھا, پھر آپ نے بتایا اپنا ہائی اسکول 4 میل دور, یہ سفر تھا. سر, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جو معاون فاؤنڈیشن بنائی, کیا اس کا آغاز اسی لمحے سے ہوا, آپ کی سوچ اسی لمحے میں تھی, یا پھر زندگی کے کسی اور لمحے نے آپ کو ایسا ٹرننگ پوائنٹ دیا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ, آفٹر فرام اے ڈیفینس بیک گراؤنڈ, آپ نے ڈیولپمنٹ سیکٹر کو چنا اور اس چیز میں آپ کام کر رہے ہیں؟ وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا لائف کا؟ میرا خیال ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے کام ہوتے ہیں, اور زندگی میں کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں, کچھ ایسے ٹائم آتے ہیں
کہ وہ آپ کی زندگی کا رخ بالکل بدل کے رکھ دیتے ہیں. میں چیف آف دا نیول سٹاف تھا, ابھی 1 سال تھا میرا ریٹائرمنٹ میں. تو میں نے ایک کتاب پڑھی 3 cups of tea. یہ ایک سٹوری ہے امریکن کی, جو آتا ہے K2 سر کرنے کے لیے, بیمار ہو جاتا ہے, گاؤں میں لے جاتے ہیں, اس کا علاج کرتے ہیں, جاتے ہوئے پوچھتا ہے میں کیا کر سکتا ہوں, تو وہ کہتا ہے کہ ہمیں اسکول بنا دیں. اچھا, بعد میں امریکہ میں اس پہ بہت کنٹروورسی ہوئی, اور ایک کیا کہتے ہیں نا, اور کتاب آئی 3 cups of deceit, کہ جو کچھ اس نے پہلی میں لکھا اس میں گڑبڑ بھی تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب یہ کتاب پڑھی تو کئی بار ہوتا ہے نا کہ بندے کے ذہن میں, اب اس وقت چیف ہیں, سال میں چیف کی زندگی لے اور ہوتی ہے, عام آدمی جو ہے نا وہ اس میں جانا کیا کہتے ہیں نا, ذرا کوئی ٹشن مشن بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا اس وقت کہ اگر ایک امریکن آ کے کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اب کوئی ہمارے ذہن میں یہ ایسا نہیں تھا کہ یہ کریں گے وہ, ایسے ذہن میں ایک چیز آ گئی, بیٹھ گئی. میں یہ ضرور کہوں گا کہ شاید میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بھی اس میں کہیں میرے سی پی یو میں بیٹھا ہوگا پیچھے. خیال مجھے اسکول کا آتا تھا کہ ہم کیسے پڑھتے تھے, اور دنیا بدل چکی ہے. میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ 1967 میں 8th میں تھا میں, تو ارلی 60s کی 50s کی میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا بڑی بدل چکی تھی. تو مجھے شاید یہ بھی کئی بعد میں ٹپ آیا. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور کچھ ساتھ کام ایسے ہو رہا تھا کہ ایک بچے نے مجھے ایک بار کہا کہ میں کیڈیٹ کالج میں پڑھتا تھا, 90% مارکس لیے, تو آگے نہیں پڑھ سکا, تو آپ مدد کریں. تو سٹوری لمبی ہے, لیکن میں ادھر اتنا ہی کہوں گا کہ 2011 میں یہ بچہ ڈاکٹر بنا. ناٹ آل فرام مائی پاکٹ, بٹ رائٹ لیفٹ سے ایک اور لڑکی ڈاکٹر بنی, ایک نے اور فزیو تھراپی سیکھی, ایک نے لڑکا کیا کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی, ایک ابھی اکنامکس میں کیا, آج کل آسٹریلیا میں ہوتا ہے. تو یہ ایسے مل ملا کے دوست ساتھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں, اور ان سب کی ایکسل شیٹ میرے پاس آج بھی ہے. تو شاید یہ 2 چیزیں ایسی تھی جنہوں نے میرے ذہن میں ڈالا کہ کچھ اس طرح کا کام کرنا چاہیے. اچھا, اب ڈیولپمنٹ سیکٹر میں مجھے تو سچی بات ہے اس وقت اتنا ڈیولپمنٹ سیکٹر کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا, لیکن یہ کیسے ایوالو ہوا. ہماری ٹیم جو ہے نا اس میں ہم بیسیکلی پہلے تو میں نے سوچا کہ اب یار میں نے نا ریٹائرمنٹ کے بعد اور کچھ نہیں کرنا, مطلب دیر آر سو مینی آپشنز اویلیبل ٹو یو, بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ. اور میں نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ میں نے اس کے بعد کچھ جو کرنا ہے تو کوشش یہی ہے کہ گاؤں میں جا کے اسکول کو ٹھیک کر دیا یا کوئی اور اس طرح کا کام. لیکن ہماری جو مین ٹیم ہے نا اس میں ہم 3 کلاس فیلوز ہیں. ہم کیڈیٹ کالج میں اکٹھے تھے, میں نیوی میں گیا, ایک ساتھی ہمارے ایئر فورس میں گئے, وہ ایویونکس انجینئر ہیں, پھر بڑا ٹیلی کام میں کام کیا انہوں نے, اور تیسرے ہمارے ساتھی نیوی میں آئے بٹ بیوروکریٹ بنے. تو ہمارا مل جل رہتا تھا کافی, گولف شالف بھی کھیلتے تھے ہم اکٹھے. تو میں نے ان سے بات کی کہ دس از ناؤ کمنگ کلوز ٹو ریٹائرمنٹ. وین آئی ہیڈ میڈ اپ مائی مائنڈ, گھر بھی میں نے بتا دیا, وائف کو, بچوں کو ایک دن اکٹھا کر کے, بچے بھی بڑی وہ کہتے ہیں نا باتیں کرتے ہیں, آپ بابا یہ کریں گے یہ کریں گے. تو میں نے ایک دن بٹھا لیا سب کو کہ میں نے کچھ نہیں کرنا, میں نے اس طرح کا کام کرنا ہے. تو دیٹ از ہاؤ وی I thought of, and we with my friends ہم کیا کہتے ہیں پھر معاون فاؤنڈیشن بھی بننے کا ادھر سے آغاز ہوا, اور آگے پھر چلتا گیا کام. رائٹ سر, بہت خوبصورت چیز آپ نے بتایا کہ جی آپ نے اس کا جو ارادہ تھا یا یہ جو سوچ تھی یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے آ چکی تھی. ایسا نہیں ہوا کہ آفٹر ریٹائرمنٹ وہ جو وقت ہوتا ہے کہ اب کچھ نہیں تو اب کچھ سوچ لیتے ہیں. تو سر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ معاون فاؤنڈیشن کی کچھ تفصیلات ہمیں دیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے, اس کا ڈے 1 کیسا تھا, اور آج یہ کس مقام پہ ہے, سم تھنگ لائک دیٹ اگر آپ ہمیں بتا سکیں. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز آپ شروع کرتے ہیں نا, اب میرا تو تجربہ نہیں تھا کوئی خاص ان کاموں میں. ہمارے جو بیوروکریٹ دوست ہیں نا, حامد علی خان نام ہے ان کا چونکہ یہ لوگ ڈی سی بھی رہتے ہیں, کمشنر بھی رہتے ہیں, لوگوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے,
تو ان کے یہ تجربہ جو ہے نا بڑا کام آیا. کام آیا, اور وہ ہمدانی صاحب جو ہے وہ پڑھاتے بھی رہے. رائٹ سر. اور جو آج ہے اس طرح تو بالکل نہ ہمیں پتہ تھا, اور جو کل ہوگا اس کا میں کچھ بتا سکتا ہوں, بٹ یسٹرڈے والا جو ہے نا, ہم نے سوچا کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے نا وہ پورے ملک میں ہے, اور گاؤں میں خاص طور پہ یہ اسکولوں میں پڑھائی کا معیار کافی حد تک ڈاؤن ہو چکا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک اسکول بنائیں, 2 بنائیں, تو ہم فوکس کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول کو ٹھیک کیا جائے. اور پرائمری ایجوکیشن کیوں؟ کیونکہ ہمارا خیال یہ ہے کہ بنیاد اگر ٹھیک ہوگی نا تو بلڈنگ ٹھیک ہوگی. یہ ہے ہمارا پرائمری اور سیکنڈری کی وجہ. اور اس میں جو ایک اور ہمارا فوکس ہے, ایک تو ہے نا پڑھانا بچے کو بہت ضروری ہے. 2+2 الف بے ABC پڑھائی جائے, لیکن اس کے ساتھ ان کو انسان بنایا جائے. اور یہ کوشش ہے, مطلب یہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے نا, وہ ادھر مظفر وارثی صاحب جیسے کہتے ہیں داووں کی ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی, کردار کو فیتے سے تو ناپا نہیں جاتا. تو کردار جو ہے نا کوئی آپ تول تو نہیں سکتے نا, لیکن اگر آپ ان بچوں کو تھرو ایکٹیویٹیز کچھ سکھائیں گے تو ہوپ فلی امید ہے ہمیں کہ یہ اچھے انسان بنیں گے. اچھا جی, تیسری بات جو ہے نا وہ ہے اسکل ڈیولپمنٹ. رائٹ سر. اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. بچوں کو کوئی ایسا ہنر ہم سکھائیں بچوں اور بچیوں کو خاص طور پہ کہ یہ اپنا کو بندوبست کر سکے. تو اس پہ بھی لمبی بات کریں گے آگے اگر ٹائم ہوا آپ کے پاس. تو بیسیکلی پرائمری سیکنڈری ایجوکیشن, مورلز اینڈ ایتھکس اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ, اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں. اور بھی کام کرتے ہیں لیکن وہ اس کا زیادہ شور نہیں کرتے ہم. رائٹ سر. سر جیسے آپ نے کہا کہ اب 3 پوائنٹس کے کہ پرائمری ایجوکیشن کہ اگر بنیاد صحیح ہوگی تو ہی آگے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اسکل ڈیولپمنٹ, تو اگر میں بات کروں آپ پوچھنا چاہوں کہ وہ کون سے پروگرامز ہیں سر جو آپ ان بچوں کو سکھا رہے ہیں, انہیں اکوپ کر رہے ہیں اور وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اگر اس کے بارے میں آپ بتانا چاہیں. اچھا, اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان کی زیادہ آبادی جو ہے میرا خیال ہے اراؤنڈ 65 to 70% گاؤں میں رہتے ہیں, زیادہ تر لوگ گاؤں میں. کافی سارے بچے اسکول نہیں جا پاتے, اور اگر جاتے ہیں تو وہ پرائمری سے آگے نہیں جا پاتے. تو ایک بہت بڑا نمبر ہے ہمارے پاس جو بچے ریئل 5-6 سال پڑھنے کے بعد آگے نہیں جا پائے. آن دی ادر ہینڈ جب آپ جیسے لوگوں سے میں بات کرتا ہوں تو کوئی بات کرتا ہے اسپیس ایج کی, کوئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی, کوئی یہ ضرور کرنا ہے کیونکہ اس کے بغیر زندگی نہیں ہے آپ. لیکن یہ بچے جو ایک بہت بڑا نمبر ہے ان کے لیے یہ چیزیں مشکل ہیں. کچھ جو بچے ہیں وہ ضرور کریں گے اور کرنا بھی ہے ان کو آگے زندگی میں بڑھنے کے لیے, لیکن ان کے ساتھ پھر کچھ اس طرح کے آپ نے سوچنا ہے کہ کیا چیز ہے جو وہ کر کے اپنا کچھ نہ کچھ. میں فار ایگزامپل ہم زیادہ فوکس لڑکیوں پہ کرتے ہیں. ان لائٹر وین آپ کو ذرا یہ بھی بتا لڑکیوں پہ کیوں ہے ہمارا فوکس. دیکھیں, آئی ہیٹ ٹو سے دس بٹ ہمارے معاشرے میں اور رورل ایریا میں لڑکیاں جو ہیں وہ شادی جب ہو جاتی ہے, اس سے پہلے بھی شادی جب ہو جاتی ہے تو گھر میں بڑی خوشی سے لاتے ہیں اس کو. 2-3 مہینے بعد ساس بھی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے. یہ 100% نہیں ہے لیکن کافی سارے, بالکل, کبھی نند پیچھے پڑ جاتی, کبھی کوئی ہے. تو ان کا جو ہے نا, اگر یہ بچی تھوڑا سا کچھ کام سیکھ لے اور کچھ کمائی کرنے لگ جائے تو وہ سارے لوگ اس کی عزت کرنے لگے. یہ ہے وجہ ہماری ریلی. اب چونکہ ہم گاؤں میں کرتے ہیں, میرے گاؤں سے ہم نے شروع کیا. پہلا ہم نے شروع کیا ڈریس میکنگ اینڈ بوائز کے لیے الیکٹریشین. ہم نے دیکھا کہ یہ بچیاں جب سیکھ جاتی ہیں نا تو ایک تو آپ کو کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ میرے پاس ہے کچھ. اگر ایک بچی اپنے گھر کے ہی کپڑے سی لیتی ہے نا تو وہ اپنی بہت کیا کہتے ہیں نا انیبل ہو جاتی ہے, اور جو کرنا چاہتی ہے کام ان کو پھر ہم انٹرسٹ فری لون بھی لے کے دیتے ہیں اخوت سے, جو اپنا کام بہت ساری بچیاں کر رہی ہیں. پھر ہم نے کیا بیوٹیشن,
اور موٹر سائیکل میکینک. اگین ان اندر لائٹر ٹون میں کہہ دوں کہ 2 کام جو ہے نا یہ چلتے رہیں گے دنیا میں جب تک اللہ تعالیٰ نے عورتیں جن کے پاس کچھ جیب میں ہے نہ بھی ہو تو بھی بیوٹیشین اینڈ ڈریس میکنگ یہ چلتے رہیں گے. تو یہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ایک یہ تو میرے گاؤں سے ہم نے کیا. اس کے علاوہ پھر ہم نے آئی ٹی کا کام کیا گلگت بلتستان میں خاص طور پہ. ابھی میرے گاؤں میں ایک آئی ٹی لیب بھی بنائی ہے, بچیوں کو ہم سکھا رہے ہیں کمپیوٹرز اینڈ بھی امید ہے ہمیں کہ آگے جائیں گے. ایک ہم نے کام اور کرتے ہیں گلگت بلتستان میں. شاید آپ کو معلوم ہو کہ اس علاقے میں 60 to 70% فروٹ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑا نازک پھل ہے, خوبانی, چیری, شہتوت, اور دوسرا ایکسیس نہیں ہے ٹو مارکیٹ. تو یہ ایک پرانا وہاں کا حساب ہے کہ وہ لوگ اپنے فروٹ کو ڈرائی کرتے ہیں, استعمال بھی کرتے ہیں. تو ہم نے اس میں لے کے آئے کہ ان کو سکھانا کہ درخت کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے, فروٹ آئے گا تو اس کو پلکنگ کیسے ہونی ہے, اس کی صفائی کیسے ہونی ہے, گریڈنگ کیسے ہونی ہے, پھر اس کو ڈرائنگ کی آج کل نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم ایک گرین ہاؤس بنانے جا رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ایک پورے گاؤں کی خوبانی یا ساتھ والے لوگ لائیں گے, ان کو ڈرائی کر کے دیں گے اور وہ آگے اپنا اس کو پھر ان کو یہ بھی سکھاتے ہیں کوئی پریزرو کرنا, یہ جیسے ہوتی ہے جیم جیلیز بنانا. تو یہ لوگ وہ عورتیں ہیں جو پہلے لیٹ سے 6-7 ہزار روپیہ 10 ہزار روپیہ بنا رہی تھیں سال کا, اب ان میں سے جو اچھا محنت کرتی ہیں وہ تو لاکھ سے اوپر چلی گئی ہیں, لاکھ سے اوپر چلی گئی ہیں. اور یہ وہ عورتیں ہیں جو بیچاری غریب ہیں, بیوہ ہے, یا کوئی وجہ ہے کہ وہ دے آر آن دیئر اون. تو یہ بھی ایک کام ہے. تو اسکل میں یہ میں نے بتایا آپ کو پہلے والے بھی, اور یہ اب ڈی ہائیڈریشن کا کام ہے. آئی ٹی کے اوپر ہم انشاءاللہ فوکس کر رہے ہیں کہ بچے, لیکن اس کے لیے بچے وہ آپ کو چاہیے زیادہ جو میٹرک پلس ہو. تو لیکن ایک کمبینیشن ہے, اینڈ آئی ایم ویری شیور کہ چھوٹے والے بھی جو بچے ہیں وہ آ کے آئی ٹی کا کام سیکھیں گے. اب فار ایگزامپل ہم نے 2 سال سے اسکردو اور گلگت میں یہ کام کیا, اور ان میں سے 60-70% آلریڈی جاب کر رہے ہیں. کوئی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہے, کوئی ای کامرس کر رہا ہے, کوئی یہ کیا ہے سوشل میڈیا اور اس طرح کے کاموں. تو ماشاءاللہ بچے ہمارے جو ہے نا, ہم ایک اور بات بتا دوں یہاں پہ کہ ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں جیسا رزلٹ ہے. لوگ ہمارے بڑے اچھے ہیں. بالکل سر, آپ نے بجا فرمایا. اور جو آپ نے بات کی نا خواتین کو اسکل کرنے کی, جب کسی قوم کی مائیں بہنیں اکوپڈ ہوں گی, اسکلڈ ہوں گی, پڑھی لکھی ہوں گی, تو وہ قوم ترقی کرے گی. سر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے آغاز اپنے خود کے گاؤں سے کیا جہاں سے آپ کی بنیادیں تھیں. جیسے آپ نے بات کی بنیاد بہت ضروری ہوتی ہے, تو آپ اپنی بنیاد کو مضبوط کر رہے ہیں. پھر ہم نے ذکر کیا کہ گلگت بلتستان میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. تو سر میں اگر پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان کے کیا صرف دیہی علاقوں میں, گاؤں دیہاتوں میں یہ فوکس چل رہا ہے معاون فاؤنڈیشن کا کہ وہ اسکل کریں لوگوں کو, یا شہروں میں بھی ہے؟ اور اگر اسپیسیفائی کیا جائے کن کن علاقوں میں معاون فاؤنڈیشن اب تک جا چکی ہے اور کن علاقوں میں جانے کا ارادہ رکھتی ہے کہ اوکے ہمیں نیکسٹ فیوچر میں یہاں جانا ہے؟ اچھا, ایک تو یہ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو, لیکن اس کے بعد ہم ضروری ہے بتانا کہ اسکول بھی ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں, پھر ہم کیا تیر مار رہے ہیں. اگر اسکول پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, ٹیچر بھی تھا, وہ نیکسٹ میں آئیں گے. اچھا, جو اسکل ہے نا, ہم جنرلی رورل ایریا میں ہی ہیں ابھی تک, کیونکہ یہ جو شہر یا قصبے نا ادھر کوئی نہ کوئی کام کرنے والا ہے. شہر گاؤں کی بیچاروں کی ان کی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم نے میرے گاؤں سے شروع کیا. ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ایک ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب ہے, ادھر بھی ہم نے اسی طرح یہی شروع کیا ہوا ہے, ڈریس میکنگ, بیوٹیشن. بیچ میں کمپیوٹرز بھی کیا تھا, وہ ابھی پھر دوبارہ شروع کریں گے. پھر ہمارے ہیں شیخو پورہ, ننکانہ صاحب, چکوال, نوشہرہ, آپ کا ثوابی, ملتان, سرگودا اور کراچی میں. اچھا, یہ کیوں اس طرح کے پولکا ڈاٹ ہیں کہ ہم کام ادھر کرتے ہیں جہاں پہ کوئی لوکل ہمارے ساتھ. لوکل کے بغیر کام آپ کر نہیں سکتے. اور بیسیکلی ہم نہیں ان کو کہتے کہ کیا کرنا ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا ہے. تو زیادہ تر فی الحال یہ میں نے آپ کو بتائیں, زیادہ تر جو ہے نا اسٹیچنگ, ڈریس میکنگ کی
لوگوں کو خواہش ہے اور اس پہ ہم پھر ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. جو بچیاں اپنا کام کرنا چاہیں اور ان کے پاس وسائل نہ ہوں تو انٹرسٹ فری لون بھی لے کے دیتے ہیں. جو اچھا کام کرتی ہیں ان کو مشینیں بھی لے کے دے دیتے ہیں. تو یہ زیادہ تر یہ جیسے میں نے نام لیا ادھر تو یہ کام ہے ہمارا. اچھا اب جو ہے آئی ٹی انشاءاللہ تعالیٰ شیخوپورہ میں بھی ہے, گلگت بلتستان میں ہم نے پہلے کیا ہے کافی. تو اب امید کرتے ہیں ہم کہ اس میں اور چیزیں لے کے آئیں اور ان بچوں کو, کیونکہ اس کا جو سکوپ اگلی دنیا جو ہے نا وہ آئی ٹی ہے. تو آئی ٹی کا جس کو نہیں, میری زندگی میں تو کمپیوٹر کیے بغیر ہم کیا کہتے ہیں نا نکل گئے, لیکن آپ لوگوں کی زندگی میں کمپیوٹر کے بغیر کام نہیں چل رہا. اور وہ لیکن اس کی ایک نیگیٹو بہت بڑا ہے کہ آپ لوگ ہر وقت فون لیے رکھتے ہیں اور اسی میں ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں. ہم جب کبھی ایسا فیملی کھانا پہ جاتے ہیں نا باہر, تو میں نے ایک شرط لگائی ہوئی ہے, کیونکہ بچے ہیں وہ سارے کام کرتے ہیں, تو کسی کی فون آ گیا تو ٹھیک ہے فون سن لو بھائی, لیکن میں نے جس کو ایسے دیکھ لیا نا وہ پھر پیسے دے گا, میں پیسے نہیں دوں گا. تو یہ ابھی تک اس کے اوپر پرہیپس اس شرط کی وجہ سے یہ نہیں آیا. تو میں کہنا اصل میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو فون جتنا اچھی چیز ہے جتنا, لیکن اس کا استعمال بہت, اس پہ تو ایک کتاب آ گئی اب, ایک الون ٹوگیدر, شیری ٹرکل ہے میرا خیال ہے ایم آئی ٹی کی پروفیسر ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں, بات نہیں کر رہے فون کے اوپر 50 میل دور بندے سے بات کر رہے ہیں. تو یہ اس نے ایک ہمارے روایات کو, ہمارے انسان کو گم کرتی جا رہی ہے. اور دوسرا میں ایک میرے بیٹے کا دوست آیا تو ایک دن ایسے ہی میں پوچھ رہا تھا اس سے, تو کب سوتے ہو تم؟ کہتا ہے انکل آفس میں بڑی دیر لگ جاتی ہے تو میں آتا ہوں تو 8-1 بجے ہو جاتے ہیں, پھر کھانا وانا کھاتے ہیں, اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کوئی 1:30-2 بجے کے بعد میں اس کے اوپر نا یہ اپنا سوشل میڈیا اور اس کے اوپر. تو میں نے کہا کیا اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ, کہتا ہے دین آئی کنیکٹ ود پیپل, اور کوئی 2-2:30 بج جاتے ہیں سونے کے لیے. تو کنیکٹ کرنے کے لیے اگر آپ نے جو اللہ نے رات بنائی ہے سونے کے لیے, یہ اب پرابلم ہے نئی جنریشن کے ساتھ. تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کا استعمال بھی ضروری ہے, لیکن اس کی حدود تعین کرنا یہ خود کرنی ہے آپ نے, کوئی تو نہیں بتا رہا نا. اور یہ اس سے ذرا تھوڑا جتنا کنٹرول کا, اور سونے سے پہلے آج کل تو بڑی سٹڈیز آ گئی ہیں کہ 1-2 گھنٹے پہلے آپ سکرین دیکھیں ہی نہ. آپ لوگ جب یہ نہیں میں آپ کر رہے ہیں, مطلب زیادہ تر بچے یا ینگ لوگ جو ہیں, اب تو بوڑھے بھی یہی کر رہے ہیں, سونے سے پہلے فون ہے ادھر, جب نیند آئی تو سو گئے. اب وہ نیند بھی پھر لیٹ آتی ہے. تو ایک مطلب ہے یہ ایک ٹیکنالوجی کے نقصانات بھی ہیں. بالکل ایسے ہی سر. اور جیسے آپ نے بات کی تھی ٹیکنالوجی کے نقصانات, ہم ٹیکنالوجی پہ الگ سے بات کریں گے, بٹ اگر ہم اسکول پہ آئیں, جیسے آپ نے بات کی کہ آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہم اسکول بنائیں, وائی ناٹ جو آلریڈی بنے ہوئے اسکول ہیں, گورنمنٹ اسکولس ہیں, آپ نے اس کو چوز کیا. تو ہاؤ اٹ ورکس کہ اسکول بنا ہوا ہے, آپ اس کو کیسے موڈیفائی کر رہے ہیں کہ وہ اپنی جو ایکچوئل ہے اسے بہتر کر سکے. اسکول تو ہے, ٹیچرز ہیں, اس کا ایک پراپر پروسیس ہے. رائٹ سر. ہم پہلے تو بتاؤں, ہمارے جیسے ملک میں نا کام اوپر سے نیچے ہوتا ہے, نیچے سے اوپر جائیں تو کافی مشکل ہوتا ہے. تھینکفلی آئی ہیڈ ایکسیس ٹو دی ہائی آفیشلس آف دا ٹائم. تو ہم نے چیف منسٹر پنجاب سے شروع کیا. انہوں نے اس کو بڑا کیا کہتے ہیں نا اس کو, کیونکہ گورنمنٹ اسکول ہے, بالکل ایسے ہی, اور ماڈل اس کا یہ ہے کہ وی جسٹ ڈونٹ واک انٹو اسکول. پہلے ہم گورنمنٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, لمبا چوڑا 2-3 چیزیں موٹی موٹی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ گورنمنٹ کی اپریہنشنز کیا ہوتی ہیں. ان کی پہلی اپریہنشن ہوتی ہے کہ این جی او آتے ہیں ہمارے اسکول پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں جی ہم فلنتھروپک آرگنائزیشن ہے, ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے آپ کے, یہ گورنمنٹ کا ہی ہے, جو کچھ ہم بنائیں گے وہ بھی آپ کا ہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آ کے ہمارے ٹیچر کو فارغ کر دیتے ہیں. سچ بھی ہے کسی حد تک,
ہم کہتے ہیں جی کہ ٹیچر آپ دیں گے, کم ہوں گے تو ہم ہائر کریں گے, ان سب کی پھر ہم ٹریننگ اور مانیٹرنگ کریں گے. رائٹ. تیسری ان کی اپریہنشن یہ ہوتی ہے کہ اپنا سلیبس آ کے این جی او چلاؤ. بہت سارے لوگ کرتے ہیں, اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے سلیبس میں کمی ہے, کچھ اس کی کمزوری ہے, اگر ہم اس چکر میں پڑ جائیں نا کہ سلیبس اور چینج کرنا ہے تو پھر بہت لمبی کہانی ہے. تو ہم کہتے ہیں جو سلیبس گورنمنٹ کا ہے وہ آپ کے اسکول میں ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ہم کریں گے مورلز اینڈ ایتھکس, اس کے ساتھ ہم ٹیکنالوجی بیسڈ آڈیو ویڈیو لے کے آئیں گے, اس کے ساتھ پھر بچوں کے کمپٹیشن کرائیں گے. ہم لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ہماری 2-3 ریکوائرمنٹ ہیں کہ جی جو ٹیچر ہم ایک بار ٹرین کر لیں گے 3 سال سے پہلے ٹرانسفر نہیں ہوگا. رائٹ. لیکن اب کچھ چینجز آ گئی ہیں تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں. اور جو ٹیچر کام ٹھیک نہیں کرتا ہم بتائیں گے تو آپ ہمارے اسکول سے اس کو لے جائیں گے. گورنمنٹ کے ٹیچر ہیں نا. بالکل. لیکن اچھی بات پھر سے میں نے پہلے جیسے کہا, ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں یار. 10 سال میں صرف 3-4 بار ہمیں کہنا پڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے, اگر ڈیٹا لیں آپ, مور دین 800 ٹیچرز ہیں ہمارے اسکولوں میں, اور صرف 3-4 بار کہنا پڑا ہے کہ ان کو لے جاؤ. اچھا, ایک اور چیز, آپ مسئلے کا حل نکالنے سے پہلے ضروری ہے کہ پتہ کریں کہ مسئلہ کیا ہے. بہت مسائل ہیں. اب یہ میں بات کر رہا ہوں گورنمنٹ اسکول دیہی علاقوں میں. رائٹ سر. اس کی میں بات کر رہا ہوں. مین مسئلہ ہمارے خیال میں جو ہے ٹیچر ہے. ٹیچر ہیں نہیں, اگر ہیں تو وہ آتے نہیں, اگر وہ آتے ہیں تو پڑھاتے نہیں, اور اگر وہ پڑھاتے ہیں تو ٹھیک نہیں پڑھاتے. یہ ہے مین مسئلہ. اس کا حل بھی کوئی اتنی بڑی ڈفرینشیل انٹیگریشن کی ایکویشن نہیں ہے, سمپل ہے. اسکول میں ٹیچر ہونے چاہیے, ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے, اور ان کی سپرویژن ہونی چاہیے. وہ ہم ایک میکنزم بنا لیا ہم نے, وہ کرتے ہیں کام. ایک اور مسئلہ جو ہے وہ ہمارے خیال میں کہ ہم بچوں کو پرائمری سیکنڈری لیول پہ انگریزی میں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور نہ بچے کو سمجھ آتی ہے نہ ٹیچر کو سمجھ آتی ہے. اس کے اوپر ہم نے بڑی محنت کی. ہم خان اکیڈمی کے پاس گئے, ایک ریز اکیڈمی ہے امریکہ میں, انڈین پاکستانی چلاتے ہیں, میتھ سائنس اور انگلش پڑھاتے ہیں. بٹ یہ سارا کچھ ہے انٹرنیٹ بیسڈ اور ہے انگلش میں. تو گاؤں میں انٹرنیٹ ہے نہیں, اگر ہے تو سپیڈ نہیں ہے. تو پھر بڑی تگ و دو کے بعد کوئی 3-1 سال کے بعد ہم اسلام آباد میں نا ایک سبق فاؤنڈیشن ہے. یہ بیسیکلی جو صاحب ہیں نا, یہ ان کا آئی ٹی کا بہت بڑا کام ہے, سافٹ ویئر, اور 30 سال امریکہ میں رہ کے ہیں. جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ پہ ٹیوشن سینٹر بنا ہوا ہے, کوچنگ اکیڈمی ہے. تو انہوں نے کہا میں جب گیا تھا تو کچھ نہیں تھا, اب غریب بچہ کیا کرے. انہوں نے خود ہی کیا کیا, ٹیچر ہائر کر کے آڈیو لیکچر ریکارڈ کر کے ان کو اپلوڈ کرنا شروع کر دیا انٹرنیٹ پہ. اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ 17-18 ہزار ویڈیو اوپن ٹو اینی باڈی اینڈ ایوری باڈی ہے, اور ہے اردو میں, بیسڈ آن دی کیا کہتے ہیں نا گورنمنٹ کا سلیبس, کیونکہ نیڈ پہ ہے نا. پیسہ کوئی نہیں وہ چارج کرتے. تو ہمیں پتہ چلا, میں گیا ان کو ملنے کے لیے, میرے دوست وہ دوسرے جو ایئر فورس والے ہمدانی صاحب ہیں, کیونکہ ان کو ذرا, میں تو اتنا ٹیکنالوجی کو سمجھتا نہیں ہوں, وہ بھی میرے ساتھ تھے. تو ہم گئے تو وہ کہتے ہیں ایڈمل صاحب یہ تو سارا کچھ تیار ہے. میں نے کہا تیار ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے. لیکن آپ نے بنایا, انٹرنیٹ پہ کر دیا, ہمارے تو گاؤں میں انٹرنیٹ ہی نہیں ہے, اور جہاں ہے اسپیڈ بہت کم ہے. تو انہوں نے چونکہ ایک کام کیا ہوا تھا, دس واز سم تھنگ نیو, تو انہوں نے ایک ہمیں چھوٹا سرور بنا کے دیا, اور میں اس کو لے کے جاتا تھا گاؤں. ایک ڈارک روم ہم نے بنایا, ٹی وی لگایا, کمپیوٹر رکھا, اور وہ ویڈیو 10ویں 9ویں 8ویں ایسے ہم نے شروع کی. اور وہ پھر ڈیٹا اس میں لے کے بھی آتا. یہ میں 2017 کی 18 کی بات کر رہا ہوں, شاید 16-17 کی. تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کی کانسیپچول لرننگ جو ہے وہ بہتر ہونے لگی. تو ہم نے پھر کیا کیا, پہلے 1 ٹی وی تھا, 2 ٹی وی کر دیے, پھر 3. ابھی آپ میرے گاؤں میں جائیں گے نا, ہر کلاس روم میں ٹی وی لگا ہوا ہے, اور یہ ویڈیو اردو میں. ابھی ہمارے ایک اسکول سے 2 بچیاں ہیں جنہوں نے پورے ڈسٹرکٹ سے
ایک ابھی کمپٹیشن ہوا ہے میتھمیٹکس اینڈ اسٹیم شیخوپورہ میں, پورے پنجاب میں ہوا ہے ایکچولی. تو ہماری 2 بچیوں نے ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتی ہیں اور پورے ضلع میں وہ جیتی ہیں. مین وجہ میں 2 اس کی سمجھتا ہوں, ایک تو ٹیچرز, میں ٹیچر سے ملا ہوں اس سے, بہت اچھی ہے وہ, بہت انہوں نے محنت کی ہے ان بچیوں پہ, اور دوسرا یہ کانسیپچول والی جو ہم کوشش کر رہے ہیں نا, اس کی وجہ سے. تو یہ ہے ہمارا موٹا سا کہ گورنمنٹ اچھا ایک اور بات بہت ضروری بتاؤں کہ سمجھ کے لیے تو یہ آگئی ویڈیو, اب انسان سازی کدھر گئی. آپ یہ کہتے رہے کام کرو, اپنا سچ بولو, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے, بٹ اس کو ہم نے ایکٹیویٹی بیس بنایا. ہمارے جو سٹاف ہے انہوں نے ایک پراپر اس کی گائیڈ لائن بنائی ہے, ٹیچرز کی پھر ٹریننگ کی ہے کہ ایکٹیویٹی سے بچوں کو سکھایا جائے کہ کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کی جائے, کسی کو ضرورت ہے پانی کا گلاس, اس طرح کے کام. اور پھر کیا کہتے ہیں اس کو, نئی چیزیں لائک اسپیلنگ بی, پھر بچوں کے کمپٹیشن کرانا. تو یہ ایک بڑی ہولسٹک سی اپروچ ہے. ہاں ایک ضروری, میں نے 2 اسکول 2015, آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں 286 اسکولس, گلگت بلتستان, اسلام آباد, پنجاب, سندھ, کے پی, بلوچستان میں ابھی تک ہم نہیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالی 1 مہینے کے اندر اندر 250 اسکول ہمارا اور ایڈ ہو جائے گا. اور یہ سارے گورنمنٹ اسکول ہیں. دیکھیں جی بی میں کچھ نان گورنمنٹ اسکول بھی ہیں, وہ بھی اگر ٹائم ہوا تو بتائیں گے. بالکل سر. جیسے آپ نے بتایا کہ یو گاٹ دا رائٹ پرابلم, یو آئیڈینٹیفائی دا پرابلم, کہ پرابلم از ٹیچر نہیں ہے, اگر ہے تو وہ پڑھا نہیں رہا, اور آپ نے اس کا سلوشن نکال دیا. سر میں اس طرح چیز کو کنیکٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈیفینس تھا, آپ نیول چیف رہ چکے ہیں, آپ نے اپنی پوری کیریئر میں ڈیفینس کی طرف گئے, دین یو سلیکٹڈ اے ڈیولپمنٹ سیکٹر. تو سر ایک تو یہ چیز کہ ٹرانزیشن جو ہوئی, اس میں آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑی اور اس کو آپ نے کیسے حل نکالا, جیسے آپ نے گورنمنٹ کی بات کی اینڈ آل دیٹ, اینڈ پلس اگر آپ بتانا چاہیں کون سی لائف آپ نے زیادہ انجوائے کی, یور فیوریٹ ون, ایز اے ڈیفینس پرسن اور ناؤ ایز اے ڈیولپمنٹ پرسن. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آرمڈ فورسز ہیں نا, ان کا ایک بہت اسٹرکچرڈ پروگرام ہے. You don't become an admiral in a day. It takes you nearly 40 years to reach that level. لیکن جب شروع کرتے ہیں آپ تو میرے خیال ہے ایک تو ہمارے یہاں آرمڈ فورسز ساری جو ہیں, اور ہر جگہ کی, یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہی ہے صرف, ہر جگہ پہ ایک تو ان کی ٹریننگ پہ بڑا زور ہوتا ہے. رائٹ. دوسرا زور جو ہے کہ اپنا کام پورا کرنا. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ نے سیکھ لیا, لیکن کام کرنا بھی ہے. اور دیر از سم باڈی ٹو آسک یو کہ بھائی آج 7:30 آنا تھا, تم کیوں نہیں آیا آصف. ادھر مطلب ہے کہ جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نا, تو یہ ایک خوبی ہے میں سمجھتا ہوں آرمڈ فورسز کے ایک کلچر کی. اور ادھر میرٹ, ابھی میں اس کی ایک سمپل اگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, اخباروں میں پڑھتے ہوں گے, ایک جنرل کا بیٹا جو ہے وہ میجر ریٹائر ہو جاتا ہے, ایک حوالدار کا بیٹا جنرل بن جاتا ہے. تو کوئی میرٹ ہے تو بن رہا ہے نا. بالکل ایسے. یہ تینوں فورسز کی میں بات کر رہا ہوں, ایک ہی نہیں. میں نے ایگزامپل اس لیے دی کہ آدمی کی ذرا لوگ آسانی سے سمجھتے ہیں. تو ایک تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو ٹریننگ ملتی ہے ہمیں اور جو ہم کام کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اپنی سروس کے حوالے سے ایک ایسا بن جاتا ہے کہ آپ نے اپنا کام سیکھنا ہے, آپ نے اپنا کام کرنا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جہاز ہی چلانے ہیں یا گن اور ٹارپیڈو ہی چلانے ہیں. زندگی میں اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں, آپ لوگوں سے ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ ٹریننگ میرے خیال میں بڑی کام آئی. رائٹ سر. اور فرینکلی کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر کوئی ہمارے لیے جاب نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ دس از سم تھنگ کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, اس نے ہمارا, ہم تینوں اور باقی بھی ہمارے بورڈ میں جو لوگ ہیں ماشاءاللہ سب ویل پلیسڈ ہیں, اور اپنے اپنے ان کو کوئی اس تعلیم دینے سے انہوں نے کوئی روٹی نہیں بنانی اپنی. تو جو ہے نا کام اس میں
اور سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اب ویریس ماڈل پہ ہم کام رہے ہیں. جیسے گورنمنٹ کا میں نے بتایا, گورنمنٹ کے اسکول ہم نے کچھ لیے ہیں ابھی. گورنمنٹ اب آپ چل اخباروں میں آ رہا ہے کہ جی پرائیویٹائز ہو گئے ہیں. یہ ساری باتیں ہیں. پرائیویٹائز کا مطلب میرے خیال میں یہ ہوگا کہ پرائیویٹ ادارے کو دے دیے یا کسی آدمی کو دے دیے, وہ فیس لے گا, بچوں کو پڑھائے گا. یہ نہیں ہے بالکل. اب جو 150 اسکول ہم نے لیا ہے, لائسنسی کین ناٹ چارج اینی فی. یہ گورنمنٹ, اور اس کے اوپر پھر گورنمنٹ چیک بھی ہے ان کا, وہ لوگ چیک کرتے ہیں ہر مہینے, ہر کوارٹر میں چیک کرتے ہیں آ کے. تو یہ ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. صرف ہم ہی نہیں کر رہے, ہمارا سندھ میں ہم بڑی دیر سے یہ کام کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے میرے خیال میں یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں, ایک اور بات میں بتا دوں آپ کو کہ میں چیف ریٹائر ہونے سے پہلے ہم نے یہ ذہن بنا لیا تھا کہ کچھ اس طرح کا کام کرنا ہے. بٹ ہاؤ ایگزیکٹلی, یہ تو آہستہ آہستہ چلتا ہے کام. تو جو ہے نا, باتیں کرتے ہوئے کسی نے بڑی ایک ایڈوائس دی کہ آپ دیکھیں, آپ ایک چیف ریٹائر ہوئے ہیں, لیکن یہ ذہن میں یاد رکھنا کہ اگر کسی کا بھلا کرنے کے لیے آپ کو کسی سے جا کے ملنا ہو, کسی اور کا بھلا ہو رہا ہو, تو اس چیز کو, کندھوں کو سائڈ پہ کر دیں. ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب ہم نے شروع کیا نا کام, تو اس وقت ہم نے کوشش شروع کی کہ گورنمنٹ اسکول میرے گاؤں کے لینے تھے, اور ہمیں نہیں پتہ تھا کہ کیسے. ہم نے اپنا ایک MOU بھی بنا لیا, اور تو میں نے ملنا تھا سیکٹری ایجوکیشن, میں نام بھی لوں گا ان کا, بہت ضروری ہے. عبدالجبار شاہین نام ہے ان کا. تھل کے علاقے میں وہ اس وقت بھی ایک اسکول چلاتے تھے بچوں کے لیے, آج بھی چلاتے ہیں. تو میں ان سے ملنے کے لیے, میں اسلام آباد میں رہتا ہوں, تو لاہور گیا ہوا تھا 2 دن کے لیے. تو وہ میرا جو اسٹاف میں لوگ ہیں, انہوں نے کہا کہ سر کر رہے ہیں. تو جب میں پہنچ گیا ادھر, سر ابھی بتاتے ہیں. میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے, بتاتے ہیں. کہ اس نے کہا سر آپ وہ جو ہے نا سیکٹری صاحب, وہ جس ٹائم پہ آپ اویلیبل ہیں نا, وہ اس ٹائم پہ ان کی کوئی میٹنگ ہے. جو ٹائم ہے ان کے پاس تھوڑا سا, وہ اتنا نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کے پاس مل سکیں. تو میں نے کہا یار کیا مسئلہ ہے, میں چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا سر وہ تو گریڈ 20 کے افسر ہیں, آپ چیف ریٹائر ہوئے ہیں. اور میں نے کہا یار کام میرا ہے, اس کا ہے, جو کسی نے سکھایا تھا مجھے. میں گیا ان کے پاس, انہوں نے اسی وقت فون اٹھائے, جدھر کرنا تھا سارا کوئی معاملہ سیٹ ہو گیا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو اگر آپ یہ سمجھے نا کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں, پھر بہت سارے کام نہیں ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی میرا خیال ہے اس نے دیا ہے کہ آئی کین گو ٹو اینی باڈی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کام کرنے کے لیے کسی اور کے بھلے میں آپ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے. سر بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ کام آپ کا تھا, آپ نے کرنا تھا, تو پھر آپ ہی کو اس کے لیے تگودو کرنی تھی, اور آپ نے تگودو کی, اور آپ تگودو کر رہے ہیں. سر میں وقت کی مناسبت سے میں اب اس کو اینڈنگ تک لے کے جانا چاہوں گا, اور میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گا سر کہ آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں جو کہ نان پروفیٹیبل, آف کورس یو آر ناٹ ارننگ فرام دیٹ. سر اگر مجھ جیسا ایک عام شخص اس کا حصہ بننا چاہے, یا آپ کے وہ تمام لوگ جو جڑنا چاہتے ہیں آپ کی اس کاوش سے, وہ کس طرح سے اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اینڈ اسی کے ساتھ ساتھ سر میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بینگ ایکس چیف, آپ نے وہ سارا ٹائم فریم دیکھا جہاں پہ آپ نے قیادت دیکھی, آپ نے قیادت کی. آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ ہم نوجوانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے, ہم کیا کر سکتے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے جو آپ آج تک کر رہے ہیں, اس کی خدمت آج تک کر رہے ہیں آپ نے نہیں چھوڑی؟ تو ہمیں ایز اے اسٹارٹر پرسن کیا کرنا چاہیے, کیسے کر سکتے ہیں سر؟ میرا خیال ہے یہ بہت انٹرویو دیتا ہوں میں, لیکن یہ سوال پہلے شاید آیا نہیں مجھے, اور بہت اچھا, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, ہر کوئی آدمی اچھائی جو ہے نا, ایون آپ کسی کی طرف دیکھ کے اسمائل بھی کریں نا, تو یہ اچھائی میں اس کو گنتا ہوں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کو بہت زیادہ اس پہ محنت کرنی ہے, پیسے خرچ کرنے ہیں. انسانیت کی خدمت کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں, کسی کی بات سن لو, کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو, نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ
کیا نام ہے نا رویہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے. ناؤ کمنگ ٹو کہ آپ کیسے حصہ بن سکتے ہیں. ہماری ایک ویب سائٹ بھی ہے, فیس بک پیج بھی ہے. ابھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ والنٹیئر بھی, جیسے آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ اگر ٹائم نکالیں ہمارے بچوں کو آ کے پڑھائیں کہ بھئی میں بھی پڑھتا تھا اور پڑھ بھی رہا ہوں, تو کوئی آپ ان کو میتھ سکھا دیں, آپ ان کو انگلش سکھا دیں, اس طرح کے کام ہو سکتے ہیں. پھر ان کیس آپ اگر جو ہے اس ورڈ کو آگے پاس آن کریں اپنے میڈیا پہ, اپنے دوستوں میں کہ بھائی, اور اچھا میں آپ کو بتا دوں کہ اس ملک میں بہت لوگ اچھا کام کر رہے ہیں, یہ صرف مومن فاؤنڈیشن نہیں ہے. آئی مسٹ ایکنالج بہت لوگ ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں 4-5 ہی نام لیتا ہوں. عیدی فاؤنڈیشن, اخوت 8.5 بلین روپیز بلا سود قرضہ ہر مہینے لوگوں کو دیتے ہیں. انڈس ہاسپٹل فری ہسپتال ہے. سیاست سے ذرا ہٹ جائیں تو شوکت خانم میموریل بھی ہے. بہت لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو مومن فاؤنڈیشن, ہم اتنا میں ضرور بتا دوں کہ ہم کیسے مختلف ہیں. مختلف ہم اس طرح سے ہیں کہ ہم ایک تو تعلیم کی بنیاد پہ کام کرتے ہیں, ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کو ریبلڈ کرتے ہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جاتے ہی کمرے بنانا شروع کر دیتے ہیں, جہاں ضرورت ہوتی ہے اس کو کرتے ہیں, اور کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو ہے کیا کہتے ہیں, اس سفر میں کوئی پڑھا بھی سکتا ہے, کوئی آ کے لیکچر بھی دے سکتا ہے بچوں کو, کوئی موٹیویشن کر سکتا ہے ان کی. اگر آپ ڈونیشن دینا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ پہ اس کا سارا پروسیجر دیا ہوا, ہمارے اکاؤنٹ دیے ہوئے ہیں. ایک اور میں بتا دوں, ہم کیش لینے سے ذرا, انلیس کو بہت ہی میرے لیٹ سے کسی دوست نے کہا کہ میں آپ لے لیں, جن کا ٹرسٹ ہے تو وہ پھر لے بھی لیتے ہیں. ہم جمع کرا دیا, ان کو رسید بھیج دی, تو آن لائن ساری ٹرانزیکشن, ایزی پیسہ, جائز کیش, بینک اکاؤنٹ, ان کے تھرو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, بہت کچھ ہے جو آپ ایز انڈیویجول بھی کر سکتے ہیں اور ایز اے کلاس, ایز اے گروپ بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مومن فاؤنڈیشن کے لیے ہی کریں. وہ کہتے ہیں نا, ایک وہ ہے سینگ ہے, واٹ یو گیو یو ہیو, واٹ یو اسپینٹ یو ہیڈ, اینڈ واٹ یو لیفٹ یو لاسٹ. یہ بابر علی صاحب کی کتاب ہے لرننگ فرام ادرس, انہوں نے اس میں یہ کوٹ کیا ہے. بیسیکلی تو جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے نا, یہ ہے بغیر کسی کیا کہتے ہیں نا ڈسکریمنیشن, کون لڑکا ہے, کون لڑکی ہے, کون مسلمان ہے, کون ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے, کون چرچ میں جاتا ہے. اللہ کا نظام انسان کے لیے, تو اس انسان کی خدمت کرنے میں جو ہے آپ کوشش کریں. اور اگر آپ چاہیں تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اگر میں میسیج دینا چاہوں ٹو پیپل لائک یو, پہلا تو میں کہوں گا کہ وقت کی قدر کریں. بی پنکچوئل. یہ نہیں ہو سکتا کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے تو رضائی لے کے سوئے ہوئے ہیں, نہ, فجر کی نماز فجر کے وقت ہی ہوتی ہے. بی پنکچوئل. اور اسی طرح جو آپ کا کام ہے, جو آپ نے پڑھنا ہے, جو آپ کی اسائنمنٹ ہے, اس کو ٹائم پہ آپ کا طریقہ بنا ہوا ہے. اگر آپ نے 12 بجے تک کرنا تھا, نہیں کرو گے تو آپ کی یا تو نمبر کٹ جائیں گے یا وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگی وقت. دوسری چیز, اپنی صحت کا خیال کریں. اس کو ہم لوگوں نے بہت حد تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہے سارا کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس میں شک نہیں ہے, لیکن اللہ نے بہت چیزیں آپ کے میرے ہاتھ میں دی ہیں. فار ایگزامپل, نمبر 1, رات کو سو گے یا موبائل دیکھو گے. اب سائنس کہتی ہے کہ 6 to 8 hours, سم کہتے ہیں 7 to 9 hours سلیپ از مسٹ فار گڈ ہیلتھ. کھانا کیا کھاؤ گے, کب کھاؤ گے, کتنا کھاؤ گے, یہ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے نا. پراٹھے کھاتے جائیں گے اور کہیں گے کہ بس وزن بھی نہ بڑھے, یہ تو نہیں ہو سکتا نا یار. تیسرا, ایکسرسائز کرنا, کوئی تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنا. یہ صحت, اور صحت کا میں نے کیوں نام لیا, صحت کا اس لیے لیا کہ صحت ٹھیک ہوگی تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ کو زکام لگ جائے نا تو آپ کام پورا نہیں کر سکتے. صحت کا اپنا, یہ کیوں میں اپنی, یہ ڈسکریشن ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہوئی ہے. یہ اللہ, ویسے تو ہم وہ ایک, میں آپ کہیں کہ ریڈ لائٹ پہ میں جا رہا تھا, مار دیا کسی کو, تو ایک دم اللہ کی طرف سے, او بھائی اللہ کی طرف سے, میرا بھی تو کوئی فرض تھا.
میں نے بھی تو رکنا تھا ریڈ لائٹ پہ. تو اپنا جو کام ہے اس کو اب تھوڑا اور آگے چلیں. بہت ضروری ہے, آپ طالب علم ہوں, آپ جاب کرتے ہوں, کچھ بھی ہو, آپ اپنا کام سیکھیں. کام سیکھے بغیر آپ کام کر نہیں سکتے. کام سیکھیں, نمبر 1. نمبر 2, اپنا کام پورا کریں. یہ بھی آپ کا فرض ہے کہ پورا کام کرنا. یہ جو ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ سیکھ تو لیا کام نہ کیا, دونوں کمبینیشن ہے. اور اس کام کرنے پہ میں اور تیسرا جو ہے وہ آپ اپنے ساتھی جو کام کر رہے ہیں نا ان کی عزت کریں, ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں تو اللہ کامیاب کرے گا. ادھر میں ایک اور شعر سنا دوں اگین پنجابی کا, وہ کہتا ہے مالی دا کام پانی دینا پر پر مشکاں پاوے, مالک دا کام پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. لیکن یہ جو نمبر 2 ہے نا, اس سے میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. میرا اختلاف یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے, میرا اختلاف یہ ہے کہ ہم جب اپنی محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اجر ضرور دیتا ہے. وہ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو عادل ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کام نہ کروں اور اس کا اجر نہ ملے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ غلط ٹائم پہ غلط کام کر رہا ہوں, کام تو کر رہا ہوں لیکن غلط وقت پہ کر رہا ہوں نا. کہ موسم تھا گندم کی کاشت کرنے کا, میں چاہ رہا ہوں کہ میں چاول کر لوں. نہیں ہو سکتا یار. بالکل ایسے اللہ کے قانون کے اندر رہتے ہوئے آپ نے چلنا ہے. اور کیا کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ پیسے سے ہی کرنا ہے. آپ نے کوئی بوڑھا شخص دیکھا, اس کی مدد کر دی. چھوٹی چھوٹی عادتیں, ادھر سے باہر نکلیں بتیاں بند کریں, ہاتھ دھونے جاتے ہیں ٹیپ کو بند کریں. یہ ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں which don't cost much but we have to do and learn. So this is what I would like to say to young generation. میں کہتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ مل کے میں نے جتنا کچھ سیکھا جانا وہ میری زندگی میں بہت کام آئے گا. فرام یور لائف ایز اے چیف, جو آپ نے چھوٹی موٹی باتیں کی اور ہمیں بتایا کہ وہ کیسی ہوتی ہے, آپ کی فاؤنڈیشن, اور جو آخر میں آپ نے میسیج دیا کہ اٹس آل اباؤٹ یو اینڈ یور ایفرٹس, کہ آپ کتنا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. سر اٹس گریٹ, اور میں آن بہاف آف ہول بحریہ یونیورسٹی آپ کو بہت زیادہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے کام کے لیے, ایز اے چیف, ایز اے نیول آفیسر, ٹو ایز اے معاون فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹر کے ممبر ہیں آپ, کہ آپ جو کر رہے ہیں ہماری دعائیں ہیں کہ آپ ہمیشہ کسی کرتے رہیں اور آپ کی یہ آرگنائزیشن ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتی رہے. اسی کے ساتھ سر میں اجازت چاہوں گا, اور میں ایک اور مولانا رومی کا ایک میں آپ کو 2 بتاتا ہوں. بلکہ مولانا رومی کہتے ہیں تمہاری اصل حقیقت تمہاری سوچ ہے, باقی ہڈیاں اور گوشت ہے. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے, لیکن اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد دعا نہ کرنا تکبر ہے. دعا بھی کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے. تو اللہ خوش رکھے آپ. اٹس گریٹ سر. اور اسی نوٹ پر, اسے آپ نے جو بات کی, اسی نوٹ پر ہم اختتام کرتے ہیں کہ ہر چیز آپ کے اپنے اختیار میں ہوتی ہے, دعا بھی اور محنت بھی, تو آپ کو دونوں کرنی چاہیے. اور یوتھ سے میں کہنا چاہوں گا کہ سر ہمارے لیے انسپریشن تھے, انہوں نے جتنا کام کیا اور کر رہے ہیں, تو ہم ہی اس ملک کا مستقبل ہیں, ہمیں بھی کرنا چاہیے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج بہت کچھ سیکھا ہوگا اور اسے آپ اپنی زندگی میں شامل کریں گے. اسی کے ساتھ میں آپ سے لوں گا اجازت. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے شو میں. اللہ حافظ.